ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک خصوصی موضوع پر آپ لوگوں کا توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ دراصل آپ جانتے ہیں پہلگام کے پہاڑوں میں بھارت میں سیاحوں کے ساتھ دہشت گردوں نے جو سلوک کیا، اس کے بعد جو صورتحال بنی، بھارت اور پاکستان کے درمیان میں جو سچویشن پیدا ہوئی، جو حملے ہوئے، جو جنگ ہوئی، اس کے بعد فوری اس پر جنگ بندی کا بھی اعلان آیا۔ اس کے بعد پاکستان کا اس جنگ میں جن لوگوں نے سپورٹ کیا، ان لوگوں کو سبق سکھانے کی بات بھی کہی گئی، جس میں ایک اہم ترین ایک ملک ہے جس کا نام ہے ترکی۔ بھارت میں بظاہر اس کے اقتصادی طور پر، سیاست اور سیاحت کے طور پر اور بھی مختلف شعبوں میں اس کو بائیکاٹ کرنے کے باتیں ہوئیں اور باقاعدہ اس پر خبریں چھپیں، بہت کچھ، لیکن اس پر کیا واقعی میں اس کا اثر ترکی پر ہوگا یا پھر اس بائیکاٹ کا اثر براہ راست ہندوستان پر ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو بھی گہرائی اور گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے افتخار گیلانی صاحب، جو سینئر صحافی بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں اور اس وقت ترکیہ میں مقیم ہیں، انہوں نے بائیکاٹ ترکیہ کا مطلب کیا ہے یہ کہتے ہوئے کچھ تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے کہ زمینی سطح پر ان کی تفصیلات، ان کی جانب سے دیے گئے معلومات وہ حقیقت کے قریب ہوں۔ پہلی لائن جو انہوں نے لکھا ہے، میں اس کو پڑھوں گا نہیں، البتہ دوسرے پیراگراف سے شروعات کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ حیرت تو یہ ہے کہ سرکاری ترجمان نے اس پاگل پن کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ نے پہلگام واقعے کی مذمت نہیں کی۔ ایسی بے خبری بھی کیا، ترک وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر وہ بیان ابھی بھی موجود ہے جو 22 اپریل کو ہی ریلیز کیا گیا تھا، جس میں پہلگام واقعے کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی غالباً امریکی صدر جارج بش کے 9/11 حملوں کے بعد دنیا کو دیے پیغام کی کاپی کر رہے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں، غیر جانبدار رہنے کا سوال ہی نہیں ہے، اور جو خلاف ہے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایسی دو ٹوک باتیں سفارتی طور پر تو کسی سپر پاور کو بھی زیب نہیں دیتی۔ ہندوستان جیسے درمیانہ درجے کے پاور کے لیے، جو ابھی ایک مؤثر ایشیائی علاقائی طاقت بننے کے ابتدائی مراحل میں ہی ہے، یہ غیر حقیقت پسندانہ رویہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے اندر گودی میڈیا کے ذریعے عوام کو اپنی فوجی اور سفارتی کامیابیاں بتا کر ایک جنون تو پیدا کیا جا سکتا ہے، مگر بین الاقوامی طور پر حقائق کو چھپانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سال 2019 میں پلوامہ کے واقعے کے بعد جس طرح کی حمایت ہندوستان کو حاصل ہوئی تھی، اس وقت واضح طور پر مفقود ہے۔ دنیا بھر کے فوجی ماہرین متفق ہیں کہ اس محدود جنگ کے دوران ہندوستان کے چند انتہائی جدید رافیل طیارے چینی طیاروں ان کی فراہم کردہ ٹیکنیک کی وجہ سے گرا دیے گئے۔ اس لیے اگر پاکستان کو دفاعی ساز و سامان دینے کا معاملہ ہے تو یہ غصہ چین پر نکالنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ حملوں کی جانکاری ہونے کے باوجود اس کا سدباب کرنے کے بجائے ہلاکتوں اور نقصان کے بعد ہی دنیا بھر میں پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا ڈھنڈورا پٹا جاتا ہے اور داخلی طور پر اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک ملک میں حال ہی میں رپورٹوں اور تھنک ٹینک کے اسکالروں کے لیے ہندوستان نے بریفنگ کا انتظام کیا تھا۔ چونکہ اسی دن بائیکاٹ ترکیہ کا ٹرینڈ چل رہا تھا، اس لیے سوالات کیے گئے کہ اس ملک کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو بتایا گیا کہ پاکستان نے جو 300 سے 400 ڈرونز استعمال کیے وہ مبینہ طور پر ترکیہ کی طرف سے فراہم کیے گئے تھے۔ اب اس محفل میں فوجی ماہرین بھی شامل تھے، تو انہوں نے ان ڈرونز کی تصویریں دکھانے کا مطالبہ کر دیا۔ جو پریزنٹیشن دی جا رہی تھی اس میں صرف چینی ملٹری ڈرون نظر آ رہے تھے، ترکیہ کے کہیں دور دور تک نہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ترکیہ کے جدید ترین بیر قطر TB سیریز کا کوئی ملٹری ڈرون پاکستان نے استعمال کیا، تو جواب نفی میں تھا۔ لے دے کے بس اتنا پتا چلا کہ پاکستان نے ترکیہ کے سونگر ڈرون نگرانی کے لیے استعمال کیے تھے، ان کا رینج بھی زیادہ نہیں تھا۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ نگورنو کاراباخ کی جنگ میں تو ہندوستان نے آکاش میزائل اور ڈیفنس سسٹم کے علاوہ جنگی جہاز اور دیگر ساز و سامان
آرمینیا کو فراہم کر دیے تھے وہ کس کھاتے میں آتا ہے؟ ترکیہ نہ آذربائیجان نے اس کو کبھی ایشو نہیں بنایا تو بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر میں ترکیہ نے اپنے آپ کو ڈرون پاور کے طور پر بطور منوا لیا ہے۔ 15 مئی کو جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی انقرہ میں تھے تو اپنے ملک کی سفارت خانے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 24 فروری 2022 کو جب روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو انہوں نے دارالحکومت کیف کے ایئرپورٹ پر تقریباً قبضہ کر لیا تھا، اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ دارالحکومت پر قبضہ کر کے پورے ملک کو کنٹرول کرنے کے قریب تھے۔ جس چیز نے یوکرین کو بچا اور جنگ نے طول کھینچا وہ ترکیہ کے بیر قطر ڈرون تھے۔ انہوں نے روسی ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکما دے کر روسی ٹینکوں کو اس حد تک تہس نہس کر ڈالا کہ ان کو پسپا ہونا پڑا۔ انہی ڈرونز نے شام، لیبیا، آذربائیجان، ایتھوپیا سمیت کئی محاذوں پر جنگ جیتنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن یہ بات اب طے ہے کہ پاکستان نے ڈرونز استعمال نہیں کیے اور چینی ڈرونز پر ہی انحصار کیا، جبکہ نگرانی اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے مقصد سے ترک سونگا ڈرونز استعمال کیے۔ اس دعوے کے پول کھلنے کے بعد بتایا گیا کہ ناراضگی کی وجہ کراچی میں ترک جنگی بحری جہازوں کی آمد اور اسلام آباد میں ترک فوجی طیارے کی لینڈنگ ہے، جس کی تصاویر پاکستانی فوج کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہو گئی۔ دراصل جنگی بحری جہاز کوریا سے روانہ ہو کر استنبول کی طرف رواں تھا اور ایندھن لینے کے لیے کراچی میں رک گیا تھا۔ انقرہ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 مئی کو جب ہندوستان نے پاکستان کے اندر میزائلوں سے حملہ کیا تو ترک صدر رجب طیب اردوغان نے جنوبی ایشیا کی امور سے متعلق اپنے حکمراں جماعت آخ پارٹی اور قریبی مشیروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس بلایا۔ ذرائع نے بتایا اجلاس محض 10 منٹ جاری رہا اور صدر کا پیغام نہایت واضح تھا: ضبط و تحمل اپنایا جائے اور خطے میں امن یقینی بنایا جائے۔ انقرہ استنبول میں موجود ذرائع کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پرامن تعلقات ترکی کی اسٹریٹجک مفاد میں ہے، لیکن اگر مکمل جنگ چھڑ جاتی ہے تو عسکری روابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکیہ کے پاس پاکستان کی حمایت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ماضی میں پاکستان کی فضائیہ نے ترکیہ کی مدد کی ہے، خواہ 1973 میں یونان کے ساتھ قبرص کی جنگ ہو یا شام کے حالیہ تنازعات۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہندوستان کی ترکیہ کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کا شاید ہی کوئی اثر ترکیہ پر پڑے گا، کیونکہ ترکیہ کی کل درآمدات میں ہندوستان کا حصہ صرف 0.2% ہے۔ اسی طرح ہندوستان سے ترکیہ جانے والے سیاح کل سیاحوں کا صرف 0.6% ہے۔ جو چیزیں ہندوستان سے آتی ہیں جیسے باسمتی چاول وغیرہ وہ پاکستان سے بھی دستیاب ہے۔ اگر ترکیہ جوابی اقدام کرتا ہے تو اس ہندوستانی معیشت کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ تجارت کا بیلنس ہی ہندوستان کی طرف ہے۔ اگر برابر کا معاملہ ہوتا تو شاید ترکیہ کو کچھ نقصان پہنچتا ہندوستان کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مزید ہے کہ تقریباً 200 بڑی بھارتی کمپنیوں کے دفاتر استنبول، ازمیر، انطالیہ میں اس وقت ہیں، جہاں سے وہ یورپ میں اپنی تجارت کو کنٹرول کرتی ہیں۔ بھارت کی 200 بڑی کمپنیاں۔ ترکی چونکہ یورپی کسٹمز یونین کا رکن ہے، اس لیے ہندوستانی کمپنیوں کو یہاں کام کرنے میں لاگت میں بچت ہوتی ہے بصورت دوسرے مغربی ممالک کے مقابلے میں۔ تو 15ویں صدی میں عثمانی اور مغلیہ سلاطین میں خط و کتابت سے لے کر مشترکہ صوفی روایات اور لسانی مماثلتوں تک غیر منقسم ہند ترک تعلقات کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ 1912 میں بلقان کی جنگوں کے دوران ڈاکٹر یم انصاری، جو بعد میں مسلم لیگ اور پھر انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بنے، زخمی ترک سپاہیوں کا علاج کرنے کے لیے ایک طبی مشن لے کر ہندوستان سے ترکیہ پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ علی گڑھ کالج کے طالب علم عبد الرحمن سمدانی اور پشاوری بھی تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کر ترکوں کی مدد کرنے کے لیے استنبول جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کے باقی ساتھی مشن مکمل کر کے تو واپس ہندوستان آ گئے، مگر وہ ترکیہ میں ہی مقیم رہے۔ وہ مصطفیٰ کمال اتاترک کے قریبی رفیق بنے اور گیلی پولی کی جنگ میں حصہ لیا۔ جب اتاترک نے اناتولو نیوز ایجنسی قائم کی تو وہ اس کے پہلے رپورٹر مقرر ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسی کشمیری خاندان سے تھا جو بارہمولہ سے پشاور ہجرت کر گیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد یونس گاندھی خاندان کے قریبی تھے اور ہندوستان میں کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، کئی ممالک میں سفیر اور انڈیا ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کے سربراہ بھی رہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں ترکیہ کے لیے جو امدادی فنڈ جمع ہوا، اس سے ایش بینک قائم ہوا، جو آج بھی ترکیہ کے بڑے بینکوں میں شمار ہوتا ہے۔ کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ 20ویں صدی کے وسط تک لداخ میں لداخی کے بعد ترک زبان کا ہی استعمال ہوتا تھا۔ لیہ کے ارغون مسلمان جو ترک تاجروں کی نسل سے ہیں، آج بھی وسطی ایشیا اور ترک رسم و رواج، نام اور اشیاء کو سنبھالے ہوئے ہیں۔
ترک ارغون غلام رسول گلوان کے نام پر ہی گلوان وادی منسوب ہے، اور ترک سلطان سعید خان کے نام پر ہی لقدق صحرا کا نام دولت بیگ اور لدائی رکھا گیا ہے۔ چند ماہ قبل ترکیہ دورے پر آئے ہندوستان کی اسٹریٹجک امور کے معروف ماہی سی راجہ موہن نے حقیقت پسندی اور فوری توجہ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ترکیہ اور ہندوستان دونوں 21ویں صدی کی بااثر علاقائی طاقتیں ہیں، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ترکیہ کی طرف سے کشمیر کے ذکر اور پاکستان کی حمایت کرنے سے ہندوستان میں ناراضگی پائی جاتی ہے، تو ترکیہ بھی ہندوستان کی طرف سے آرمینیا کو ہتھیار سپلائی کرنے اور قبرص پر یونانی موقف کی حمایت کرنے سے تشویش ظاہر کرتا ہے۔ لہذا طویل مدتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں ممالک کو ان چپخلشوں کو درکنار کرتے ہوئے بین الاقوامی معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی راہیں ڈھونڈنی ہوں گی۔ سینئر سفارتکار یم کے بھدر کمار جو انقرہ میں ہندوستان کے سفیر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان عسکری تعلقات واقعی موجود ہیں، مگر یہ تعلق ہندوستان کے لیے چین کی پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک قربت جتنا خطرناک نہیں۔ انہوں نے ہندوستانی لیڈروں پر واضح کیا کہ سفارتی امور پر جذباتی رد عمل سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے تصویراتی مقام کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ واقعی ناظرین گرامی، بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طرح کے تبصرے کیے، انہوں نے ان تمام چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے جیلانی صاحب نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، بائیکاٹ کرنے سے کسی ملک کو کیا اثر ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں کے درمیان میں تجارتی کس کا پلڑا کس کی جانب بھائی رہے، تب جو ہے اس طرح کے فیصلے کسی ملک کو پوری طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کا اثر وہاں کے ممالک پر ہو سکتا ہے۔ باقی ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،